رمضان المبارک اللہ پاک کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان ہے، رحمت کا صاحبان اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ کو آباد اور مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد سے رفعت سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دم خود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزہ داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کی طباق اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار آفرین سما ہوتا ہے جو اگر ان پر منکشف ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائیں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں اور برکتیں ملتی رہیں۔ بخشش اور مغفرت کا جو پاڑا بڑھتا ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور 6 دنوں میں جتنی تعداد کو بخشتا ہے ان کی مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن خطا کاروں کو بخشا جاتا ہے اور گناہ مٹتے جاتے ہیں، انہیں مغفور لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ رمضان ایک ایسی ملکوتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہ گار انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی علائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو رمضان کا سارا مہینہ ہی ان صفات و برکات سے معمور ہے، مگر آخری 10 دن پہلے 20 دنوں میں سے بھی زیادہ اہمیت اور انفرادی نشان رکھتے ہیں، جن میں اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانہ حصہ مغفرت کے لیے ہے اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ مل کے جانتے ہیں آخری عشرے کے اعمال و عبادات کی تفصیل۔ رمضان المبارک کی آخری تہائی کے 9-10 دن مسلمانوں کے لیے خصوصی جد و جہد، عمل اور توجہ کے دن ہیں۔ 20 روز گزر جانے کے بعد یہ ماہ مبارک مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی روانگی رخصت کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا پایہ ناپذیر سمندر ہے، انعامات و سعادت کا کبھی خشک نہ ہونے والا سرچشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عطایہ ربانی کا مظہر ہے، اس لیے اس کی عظمت سے آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے شانانِ شان طریقے سے الوداع کہنے کا طریقے بھی تعلیم کیے گئے ہیں، جیسا کہ استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تاہم ناواقف و غافل بھی اس سے برکات سے محروم نہ ہو سکیں اور رمضان کے احترام کے صدقے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ احادیث مبارکہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تہائی میں پہلے سے بھی زیادہ پرشوق، تازہ دم اور سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اس تہائی میں خوب ذوق و انہماک سے عبادت کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر دی جاتی تھی، اور جب یہ دن آ جاتے تو آپ کی عبادت کے اعمال و اشغال میں نمایاں اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کیفیت کو یوں بیان کرتی ہیں، ترجمہ: جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ایک اور روایت میں آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں بعض اعمال کے لیے آخری عشرے کو خاص فرما لیتے تھے اور مہینے کے باقی دنوں میں وہ اعمال نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصی تیاری اور ذوق و شوق سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ آپ حکیم ہیں اور آپ کا کوئی فعل حکمت و بصیرت سے خالی نہیں، اس لیے یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ آخری عشرے میں خصوصی اہتمام سے امت کے افراد کو تازہ دم ہو کر عمل پہ مقصود ہونا چاہیے، کیونکہ مسلسل ایک کام کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے اور اس میں دلچسپی نہیں لیتا، یا یکسو اور ہمراہ عمل میں اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اس کی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ انسان کی فطرت اور طبعی خاصہ ہے۔ 20 دن کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے یکساں عمل سے اس بے دلی کا پیدا ہو جانا ممکن تھا، اس لیے دانائے فطرت اور نواز حقیقت نے اپنے ذوق عمل اور طرز طریقے سے آخری عشرے کو بالکل
جدا اور نیا مقام عطا کر دیا۔ گویا اصل ذوق و شوق ریاضت و عبادت اور یاد و بندگی کا وقت تو اب آ گیا ہے۔ اللہ کے لیے ضبط نفس گوشہ تنہائی میں سب سے کنارہ کشی اور علائق دنیا سے بے رغبتی کی عمل اظہار کا نام اعتکاف ہے۔ چونکہ سبھی انسان اس مزاج و فطرت کے مالک نہیں ہوتے کہ سب سے ناطہ توڑ کر اس کسی تنہا کونے میں مالک کے حقیقی سے لو لگانے کا خیال ان کے دماغ میں آئے، بلکہ بعض مخصوص افراد ہی کو یہ سعادت عرضانی ہوتی ہے۔ اب کسی شخص کی مرضی پر منحصر ہے کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر لے تاکہ حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی عملی تربیت حاصل کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وصال شریف تک یہی معمول رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ترجمہ: آپ آخری عشرے میں اور حکم دیا کرتے تھے کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے عشر رمضان کا اعتکاف کیا، یہ 2 حج اور 2 عمروں کی طرح ہوگا۔ عمل و ریاضت کی شادیوں کے لیے شب قدر خاص اہمیت اور کشش رکھتی ہے، کیونکہ اس میں انتہائی مختصر وقت میں حیرت انگیز حد تک زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، گزشتہ امتوں کے لوگ طویل ترین عمروں کے مالک ہوتے تھے، ان میں سے بعض اپنی ساری عمر عبادت و اطاعت میں کھپا دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کی، ہماری عمریں تو مختصر ترین ہوتی ہیں، ہم کتنی بھی عبادت کریں عمل میں ان کی خوش قسمت افراد کی برابر نہیں ہو کر سکتے تھے۔ عمر کی طوالت ان کو ہم پر فوقیت بخش دے گی۔ چونکہ اصحاب عزیمت و ہمت تھے، خود کو میدان عمل میں بے بس پا کر افسردہ خاطر ہوئے اور اپنی بے بسی اور ساتھ ہی اطاعت و عبادت کے لیے اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ قدرت باری نے ان کے خلوص و ذوق کو پذیرائی بخشی اور سورۃ القدر نازل فرما دی۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ طلوع فجر تک اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر ان کی رگوں میں مسرت کی لہر کے ساتھ جذبہ عمل کی بجلیاں بھی دوڑ گئیں اور شب قدر کی تعین کے بارے میں استفسار فرمایا، اگر محنت و مشقت پر ابھرنا ہو اور ان کی قوت عمل کو بیدار کرنا مقصود نہ ہوتا تو بتا دیا جاتا فلاں تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، مگر جذبہ عمل کو تحمیس لگانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا گیا جس سے میں مایوسی بھی نہیں اور ہر طبقے کا شوق بھی برابر رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ رمضان کی 27ویں شب ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے خبر نہ دی کہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ ایک اور روایت میں بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کا بتانے کے لیے تشریف لائے، اس وقت وہ شخص آپس میں جھگڑ پڑے، آپ کی طبع مبارک پر یہ جھگڑا گراں گزرا، لہٰذا آپ واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں فرمایا، ہم باہر آئے تھے تاکہ شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن فلاں نے جھگڑنا شروع کر دیا اور وہ اٹھا لی گئی، ممکن ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کو پورا کیش کر سکیں اور اللہ پاک سے اپنی سارے گناہوں کے جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی استغفر اللہ کریں، آگے اللہ پاک سب کو بخشنے والا ہے بے شک، اور شب قدر کو ڈھونڈنے کی بھی پوری کوشش کریں۔